بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توثیق رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں معصومین ٹی وی ٹونائٹ۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب، جن کے ساتھ ہم پاکستان کی تازہ ترین سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ترابی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترابی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اور پاکستان کیسا ہے؟ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، مولا نے چاہا۔ Despite some people's best efforts؟ Yes, this is right from the beginning. Pakistan is there and will remain there. انشاءاللہ۔ اچھا، عدلیہ انڈر دا مائکروسکوپ ایٹ دا مومنٹ فار ویریس ریزنس، مختلف وجوہات کی وجہ سے ان پر اس وقت بہت فوکس ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عدلیہ ہومیوپیتھک عدالتیں ہیں یا اصل کوئی کریڈیبلٹی رکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، عدالتیں جو ہیں ان کی پرفارمنس کو گیج کیا جا سکتا ہے اس بات سے کہ جب سے ملک آزاد ہوا ہے تب سے برٹش رول جو ہے وہ ان پلیس ہے۔ عدالت کا سارا نظام جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ کچھ کلوزز ہیں جو اسلام سے لے کے ڈالی گئی ہیں اور کبھی ان پہ عمل ہوا ہے یا نہیں، یہ آئی ایم ناٹ ٹو شیور لائک مینی آف آرس۔ اس کے بعد جہاں تک برٹش رول کا تعلق ہے اور برٹش لاء کا تعلق ہے، وہ ایز سچ ان پلیس ہے۔ اور آج بھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان آؤٹ گوئنگ ثاقب نثار صاحب سے یہی گزارش کی گئی تھی جب وہ جانے والے تھے کہ جی آپ ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں، آپ دیگر اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، بٹ ڈونٹ یو فوکس آن یور اون، کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بیک لاگ کتنا ہے، پینڈنگ کیس کتنے ہیں۔ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے ڈیسیجن لینے میں، قاتل زندگی بھر وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، مقتول کی نسل ختم ہو جاتی ہے رول کے عدالتوں میں۔ تو عدالتوں کی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی اتنی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بہت ہی سکون سے بات کر سکیں۔ انشاءاللہ جیسے گفتگو آگے بڑھے گی میں عدالتوں کی پرفارمنس پہ مزید گفتگو کر سکوں گا۔ فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ عدالتوں کی پرفارمنس جو ہے دیٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ عدالتی کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک موصوف کے اوپر کیس تھا منی ٹریل پرووائڈ کرنے کا، جی اور سزا انہیں اقامے پہ ہوئی۔ جی کین دیر بی این ایکسپلینیشن فار دس؟ اس کی کیا وضاحت دی جا سکتی ہے؟ اس کی وضاحت یہی ہے کہ عدالت جو ہے اس کا نام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، عدالت عظمیٰ۔ عدالت سپریم کورٹ، عدالت عالیہ سے بھی اوپر عظمیٰ، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ تو عدالت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور جو ایکوزیشن تھی نواز شریف صاحب کی اور جو کنوکشن تھی نواز شریف صاحب کی، ان کو سزا جو تھی وہ دی گئی اقامے پہ، جی۔ اور کنوکشن کیا ہے کہ جو منی ٹریل نہیں پرووائڈ کر سکے، ویری کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر، ایبسلیوٹلی۔ لیکن یہ ہے چونکہ ججز اپنے ان کے اپوائنٹڈ تھے، اور ماشاءاللہ نون لیگ کو شروع سے بڑا بھروسہ اور اعتماد رہا ہے اپنی عدالتوں پہ اور اپنے ججز پہ، ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور وہ بڑا ادب اور احترام کرتے رہے ہیں عدالتوں کا بھی اور ججز کا بھی۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ ایک ہومیوپیتھک ڈیسیجن آیا، کہ میں نے نہیں، کئی فارمر ججز نے بھی کہا، کئی قانون بنانے والوں نے کہا، کئی قانون کی انٹرپریٹیشن کرنے والوں نے کہا۔ کیا میچ فکس کر کے کھیلا گیا؟ بس کچھ ایسی بات تھی، امپائرز اپنی مرضی کے؟ جی بھی جی امیر صاحب کی پرانی عادت ہے، وہ تو سپورٹس میں بھی بیچارے، کرکٹ میں بھی 100 رنز کرنے ہوں تو 2-3 باریاں لیتے تھے، لیگ بھی 4 ہو گئے تب انہوں نے امپائر سے ملے ہوئے ہیں، کارڈ بھی ہینڈ ہو گئے تب انہوں نے کہا کہ ذرا پی لینا یار۔
تو یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کھیلنے کے عادی ہیں. چلیں, moving on from one political champion to another. Yes, we're talking about Maulana Fazlur Rahman. Who else? مولانا فضل الرحمان جیسے کہ آتش فشانی دکھا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جیسے نرم ہاتھ دکھا رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ کیا چند چڑھائے گی؟ دیکھیے جی, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے رائٹ فرام دا بگننگ. میں زیادہ پیچھے تو نہیں جاتا, میں صرف آپ کو پاکستان جب 2 لخت ہوا ہے, یعنی ایسٹ پاکستان جب الگ ہوا ہے اور ویسٹ پاکستان بن گیا, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, تو میں تب سے آپ کی ریکال کروں گا میموری کو. آپ بچے تھے, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ماسٹرز بن گئے قوم کے اور سیاستدانوں کے اور تمام ذرائع کے اور تمام ٹیکسز, یہ وہ سب کچھ. اب دیکھیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ملک میں نظام کیا ہے, ملک میں نظام ہے جمہوریت کا. جمہوریت کا نظام کیا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور فرام ٹاپ ٹو باٹم. اب یہ آپ نے میجر کرنا ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے. نہیں, بالکل نہیں ہو رہا. ڈیولوشن آف پاور نہیں ہے. پاور جو ہے وہ پاور ہاؤس کہیں اور ہے, بجلی کہیں اور بن رہی ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. نہیں, پاور کا سینٹر کہیں اور ہے اور وہاں سے وہ سارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور اس پاور ہاؤس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون گورنمنٹ بنائے گا, اور گورنمنٹ باوجود اس کے کہ کوئی پارٹی جو ہے, سیاسی پارٹی, وہ پاپولر ہو عوام میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے. بھئی کوئی نون لیگ بھی تو 3 بار سلیکٹ ہوئی ہے نا, 3 بار تو کوئی الیکٹ نہیں ہوتا, 3 بار سلیکٹ ہوئی ہے, اور ہر بار انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا, انڈر پرفارم کیا, اور بے شمار ان کے اوپر پروگرامز کیے جا سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کہاں پہ بلو ایوریج رہی ہے. تو اس میں وقت ضائع کیے بغیر میں صرف آپ سے ہی کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ایسی پارٹی کو, ایسے لوگوں کو اوپر نہیں لاتی جن کو وہ ٹیم نہ کر سکیں. اور نواز شریف صاحب 3 بار جو معزول ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے کہ وہ ان کی جو بھی ایگریڈ رول تھے ان پر ہی چلتے تھے اور ان سے وہ ڈفر کرتے تھے, جس کے لیے ان کو معزول کر دیا جاتا. صحیح. تو اب مریم نواز کی بات کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ کنوکٹڈ ہیں, سزا یافتہ ہیں, پر آپ للکار دیکھ رہے ہیں ان کی یہ للکار جو ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے سر؟ دیکھیے جی, مریم نواز ہو یا مریم اورنگزیب ہو, میں ایک بات کی طرف توجہ دلوانی چاہتا ہوں, اپنی عدالتوں کی بھی اور اپنے میڈیا کی بھی اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی بھی, کہ دا اماؤنٹ آف کانفیڈنس reflected from the discussion and media talks by Maryam Nawaz and Maryam Aurangzeb. It's superb. وہ تو بابا جس طرح سے بات کر رہی ہیں, جو ان کی ڈلیوری ہے اور جو ان کے خیالات ہیں, وہ تو بتا رہے ہیں کہ میچ فکس ہوا ہے. میچ فکس ہوا. نواز شریف جو لندن سے کہہ رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ میچ فکس ہے. مریم نواز, مریم اورنگزیب اور نواز شریف, ان کے ذہن میں یہ چیز جاگزیں ہو چکی ہے کہ انہوں نے واپس جانا ہے. یعنی نواز شریف از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. یہ نہیں کہ گرفتار ہو کے آئیں گے, یہ نہیں کہ گرفتار ہونے کے لیے آئیں گے, یہ نہیں کہ خود کو قانون کے سامنے پیش کریں گے. نو, ان کا مجھے گفتگو سے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا طے ہو چکا ہے
کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے تو پوری دنیا کو موبلائز کریں, انٹرنیشنل میڈیا کو موبلائز کریں اور گلوبل اسٹیبلشمنٹ کو موبلائز کریں کہ جی مجھ پہ تو ظلم ہو گیا, مجھ پہ تو قیامت ڈال دی انہوں نے. یہ کیا بات ہے, یہ جو الزام لگاتا ہے یہ تو اٹس اے پارٹ آف دا گیم, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی مجھے ٹارگٹ انہوں نے کیا ہوا, یہ تو دشمنی ہے, یہ تو بغض ہے عمران خان کا. اگر ایسی بات ہے تو یہ بہن کو کیوں نہیں اپنی کو پکڑتے. سب سے بڑا جو اعتراض ہے ان کا, وہ کہتے ہیں ایسٹس بیونڈ مین پہ اگر مجھے سوال کیے گئے ہیں تو بھئی اس کی بہن علیمہ خان جو ہیں ان کو بھی تو پڑھیں, ان کو بھی تو پکڑیں. تو یہ ایک کویشچن مارک ہے جس کا جواب اینڈ آف دا ڈے عمران صاحب کو دینا ہے. بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اماؤنٹ آف کانفیڈنس مریم نواز سے دکھائی دیتا ہے, جو مریم اورنگزیب سے دکھائی دیتا ہے, اور سب سے بڑھ کے جو اماؤنٹ آف کانفیڈنس اور آتش فشانی آپ نے جیسے کہا مولانا فضل الرحمان کی ہم دیکھتے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے. سر یہ کانفیڈنس ہے یا ڈٹائی ہے؟ ڈٹائی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے, وہ جانتے ہیں اندر سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا ان کے ہاتھ میں کیا ہے. ان کی ڈسکشن ہو چکی ہے 2019 کے وہ جو دھرنا تھا اس میں کچھ یقین دہانیاں ڈیفینیٹلی کرائی ہوں گی اسٹیبلشمنٹ نے مولانا صاحب کو, اور کچھ راز کھلے ہوں گے. تو ان دا لائٹ آف دیٹ مولانا صاحب نوز ان سائڈ آؤٹ کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں ہے کیا. سر لب لباب یہ کہ عوام جو ہے وہ سخت بے چینی کے حال میں ہے اس وقت, اور وہ اس تمام صورتحال کو اسٹیبلشمنٹ سے منسوب کر رہی ہے. کیا یہ خیال درست ہے؟ دیکھیے عوام, آپ کا یہ کہنا کہ بڑی بے چین ہے موجودہ صورتحال سے, ارے بابا عوام تو بے چین ہے پچھلے 72 سال سے, ایور سنس وی آر انڈیپینڈنٹ. جی, کوئی بھی تو رات, کوئی تو بھی دن, کوئی نوید لے کے نہیں آیا, کوئی خوشخبری لے کے نہیں آیا کہ تعلیم مفت ہو گئی پاکستان میں, علاج مفت ہو گیا پاکستان میں, نوکری کے مواقع پیدا ہو گئے پاکستان میں, روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے. کرپشن ثابت ہو گئی پاکستان میں. مائی گاڈ, یہ تو بابا ان کے لیے نوید لے کے آیا جو چور تھے, ڈاکو تھے. آپ دیکھیے, اب میں ذرا تھوڑا سا اگر وقت ہو پروڈیوسر صاحب تو میں کو 5 منٹ لے سکتا ہوں. جی بسم اللہ. تھینک یو. دیکھیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فیملیز آج دولت 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 کی بات کر رہی ہیں, اتنے بلین کے مالک ہیں وہ, اتنی بزنس امپائر ہے ان کی پاکستان میں, اتنی جائیدادیں ہیں پاکستان میں, اتنے محل ہیں پاکستان میں, اتنے محل ہیں یو کے میں, اتنے محل ہیں یو ایس میں اور دیگر یورپی ممالک میں, اور فورن بینکس میں یہ ہے, اور ٹرانزیکشن ایسے آتی ہیں ایسے جاتی ہیں. زرداری صاحب کا یہ ہے, نواز شریف کا یہ ہے, شہباز شریف کا یہ ہے, شہباز شریف کے بیٹوں کا یہ ہے, شہباز شریف کی بیگم کا یہ ہے, نمبر 1 بیگم کا یہ ہے, نمبر 2 بیگم کا یہ ہے, نمبر 3 بیگم کا یہ ہے, نمبر 4 بیگم کا یہ ہے, نمبر 5 بیگم کا ہے. یار یہ پاکستانی ہے, عربی ہے, کون ہے یہ؟ شہنشاہ ہے, عربیوں سے انسپائرڈ ہے. انسپائرڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اینڈ آف دا ڈے میاں محمد شریف کے فرزند ہیں, 3 بیٹے, شہباز شریف, نواز شریف اور عباس. وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے, خدا ان کی مغفرت فرمائے. اب یہ جو 2 بیٹے ہیں, ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ایک جنریشن, وہ جنریشن جو پاکستان میں آئی, کب آئی؟ 47 میں. نواز شریف صاحب پیدا ہوتے ہیں 49 میں, شہباز شریف صاحب ان کے بعد, عباس صاحب ان کے بعد. تو 47 سے لے کے جب میاں شریف صاحب دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں اراؤنڈ 97 96, تو تب گئے ہیں, یا 99 میں جب یہ تھے سعودیہ میں, جب ایگزائل میں تھے, تب
ان 5 دہائیوں میں یہ لوگ ہندوستان سے آئے. تو ہندوستان سے جب آپ آتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ زمیندار تھے تو ساری زمین اٹھا کے لے آئے. ایسا تو نہیں تھا. اگر وہاں پہ آپ کا کوئی ایئرپورٹ تھا تو آپ ایئرپورٹ اٹھا کے لے آئے, وہاں سے جہاز اٹھا کے لے آئے, جان بچا کے آئے تھے وہاں سے نا, جان بچا کے آئے, محنت مزدوری وہاں پہ کرتے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, وہ بڑا قصہ مشہور ہے, تمام جرائد میں, تمام نیوز پیپرز میں یہ چھپ چکا ہے اور ریکارڈڈ ہے. وہ یہ ہے کہ گیانی ذیل سنگھ, فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا, ان کے ہاں مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب مدعو تھے, اور ان کے ساتھ تھے آپ کے یہ فائنانس منسٹر جناب نواز شریف صاحب. تو انہوں نے گیانی ذیل سنگھ صاحب سے کہا کہ گیانی صاحب, میرے ساتھ ایک جوان ہے جو کہ آپ کے امرتسر کی پیداوار ہے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, مجھے ملاؤ ان سے. انہوں نے کہا جی یہ صاحب ہیں, یہ میرے فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کے, تو ان کے والد جو ہیں وہ امرتسر کے ہیں. اس نے پوچھا ہاں پتر تو کتوں نا؟ تو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ جی ہمارا تعلق امرتسر سے تھا. تو اس نے پوچھا آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ کہنے لگی جی شریف. اچھا شریف, تو تمہارے دادے کا نام کیا تھا؟ انہوں نے دادا کا نام بتایا. اس نے بتایا جی رمضان تھا. اور بتاؤ کچھ؟ انہوں نے اور نام بتایا. اچھا او مینوں پتہ لگا تو رمضان دا او جانے پانڈی دا پوتر. اچھا. ہاں تو اس نے بتایا کہ جی یہ جڑا سی, اچھا او دی گل پہ کر دیو, او شریف, او جدا پنڈا اپنا ٹنڈا دا خوہ سی. اچھا تو دا پتر ہے. تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کا امرتسر میں ٹنڈوں کا خوہ تھا. میرے پنجابی دوست جو سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں سر یہ تو ایک بیل ہوتا ہے, اس کو انہوں نے وہ ڈالی ہوتی کاٹھی, اور وہ اس کا ایک حصہ جو ہے کنویں میں ہوتا ہے, اور اس کنویں میں انہوں نے ارینج کیے ہوتے ہیں ڈول. وہ ڈول کنویں میں جاتے ہیں, پانی لاتے ہیں, پانی لا کے وہ باہر پھینکتے جاتے ہیں. تو یہ ہے ٹنڈا والا کنواں. سر یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تو نہیں ہے؟ کیونکہ نواز شریف تو ان کے احساسوں سے لگتا ہے وہ جدی پشتی رئیس ہے. بہرحال جی دیٹ از ڈاکومنٹڈ, اور یہ ڈاکومنٹ ایسے ہیں, نقوش رسالہ ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے, اور وہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. یہ اس میں لکھا گیا آرٹیکل. یہ سر پھر نواز شریف نے محنت بہت کی ہوگی. بہت محنت کی ہے. دیکھیے جی, ایک طرف وہ فائنانس ریگز ٹو رچز, اور ایک جگہ ایک طرف وہ محنت کر رہے تھے. یہ سننے کی بات ہے, ایک طرف وہ فائنانس منسٹر, اور دوسری طرف اس کا بزنس جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. یا تو وہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے وہ ادھر کسی ڈمی کو بٹھا جاتا تھا اور بزنس کو دیکھتا تھا, یا بزنس میں ڈمی کو بٹھاتا تھا, آپ گورنمنٹ کو دیکھتا تھا. پھر وہ چیف منسٹر ہو گیا, اور جب اس کے چیف منسٹر ہوئے اس کے اثاثے بڑھنے اور شروع ہو گئے. سر وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں نا. پھر وہ اس کے بعد پرائم منسٹر ہو گیا, بھائی کو لے آیا ہے چیف منسٹر. پھر اس کے بعد اس کے بھتیجے بھی آ گئے گورنمنٹ میں, اب اس کی بیٹی بھی ہے. تو بھائی 3 بار وہ پرائم منسٹر بنا ہے پاکستان کا. تو یہی تو اس سے پوچھا جا رہا ہے, اور بھائی میرے یہ بتا دے نواز شریف کہ تمہارے پاس یہ جائیداد جو آئی ہے ایونز فیلڈ, کیا امرتسر سے آئی تھی؟ تمہارے ڈیڈی نے لی ہے, بے شک انہوں نے پوتے کو پیسے دیے ہیں, تو وہ کیا امرتسر کی زمین بیچ کے لیے تھے؟ یہ تو پوچھا جا رہا ہے. تم دکھا دو کہ یہ امرتسر کی زمین بیچی تھی, یہ میرے پتروں نے دیتے نے, انہوں نے پیسے دادے نے کہ انہوں نے اتنے خرید لی تھی. ادروائز تمہارے بیٹے جو ہیں وہ تو خدا کی قسم 30,000 کی جاب پاکستان میں نہیں کر سکتے, آج نہیں کر سکتے. اینی وے, تو یہ بات ہے ان کی قابلیت کی, ان کی استعداد کی, ان کے پوٹینشیل کی. اب کچھ اور پوچھنا تو پوچھ. نہیں سر, آئی تھنک آج کی ڈسکشن بہت انفارمیٹیو تھی. ہاں جی, میں نے اب بات کرنی تھی مولانا فضل الرحمان کی. آپ چلیں بسم اللہ, آپ کر لیں سر. مولانا فضل الرحمان صاحب جو آتش فشانی کر رہے ہیں جی, اور اس آتش فشانی کا جو نشانہ بن رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کیوں خاموش ہے؟
باوجود اس کے کہ جو سب سے بڑا ایک بم مارنا تھا مولانا فضل الرحمان نے، وہ پہلے ہاتھ میں ہی انہوں نے مار دیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا وہ حال کر دیں گے جو امریکن فوجوں کا افغانستان میں ہوا. اٹس اے بگ تھنگ، اٹس اے بگ تھنگ. کہاں ہیں باجوہ صاحب؟ کہاں ہیں دیگر آئی ایس آئی؟ کہاں ہیں ایجنسیز؟ یہ چھوٹی بات ہے. ارے بابا اتنی بڑی بات کر دی اس نے. یہ تو ایک اسٹریٹجک ڈائلما ہو گیا، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے، ایک بہت بڑی تھریٹ ہے جو انڈیا نہ دے سکا. یہ تو ملک دشمنی میں نہیں آتا سر؟ ملک دشمنی سے بڑھ کے جی یہ ہے اس کا امپیکٹ کدھر جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ آپ کے وہ جو آپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت، وہ کوریڈور والا سی پیک. سی پیک پہ جا رہا ہے. کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا بھاگ گئی وہاں سے، فورن انویسٹر بھاگ گیا، آپ کا اپنا انویسٹر بھاگ گیا. جو پراپرٹی 50 لاکھ تھی 5 لاکھ پہ آ گئی ہے. 5 لاکھ پہ وہ پراپرٹی نیچے آ گئی. فورن انویسٹر بھاگ گیا. اور یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں نواز صاحب کی بیٹنگ جو دے رہی ہے، یہ مسز صفدر جو دھمکیاں دے رہی ہے، جو یہ مریم اورنگزیب یہ جو لڑائی کر رہی ہیں، یہ تو ہائبرڈ وار ہے، یہ میڈیا کی وار ہے. وہ اس کی بات ہی نہیں کرتے. یہ دونوں بیبیاں، یہ نواز شریف صاحب، یہ تو ان الزامات کا جواب ہی نہیں دیتے. وہ تو اس طرف آ جاتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے مہنگائی کر دی، وہ اسلام آباد میں کیا وہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں خود ہی کرایا ہو، مظاہرہ کرا دیا سرکاری لوگوں کا، کلرکس کا، کہ جی 100% سیلریز بڑھائی نہ ہے. انہوں نے کوئی تھوڑی سی کوئی توڑ پھوڑ بھی کی ہوگی یا بے چینی ہوئی ہوگی وہاں پہ، تو یہ کرا دیا. اس کو بڑی ہائپ دی جا رہی ہے کہ جی ان کا بجٹ نہیں بنتا، ان کا یہ نہیں ہوتا، آپ بنا کے دے دیں. ارے یار جب کل تم تھے حکومت میں، تم نے کبھی سوچا کہ 10,000 کا کیا بجٹ ہوگا؟ 10,000 میں وہ ماں باپ کو بھی پالے گا، بیوی بچوں کو بھی پالے گا، گھر کا کرایہ بھی دے گا، بجلی کا بھی دے گا، راشن بھی چلائے گا، بچوں کو بھی پڑھائے گا، بیماری شماری بھی دیکھے گا، ٹرانسپورٹ کا بھی کرے گا. تب نہیں خیال آیا تمہیں؟ آج بہت خیال آ گیا. عمران خان ہم عمران خان کے پیڑ بندے نہیں ہیں لائک یو. تم نے بہت سارے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جن کو تم لفافے دیتے ہو. وی آر ناٹ دیٹ. آپ لوگ لفافے دیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں آپ یہ سوال کریں. آپ جو تھوڑے دنوں سے یہ سارا پبلک میڈیا اور یہ وہ ہو رہا ہے، کسی پبلک میں پریس کانفرنس بدو بدی بنا لیندے، اتنے اپنے جرنلسٹ کرا رہے ہیں، ان کو سوال بتائے ہوئے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. اور وہ وہی سوال کرتے ہیں جن کی آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے، اور وہی آپ بتاتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، سلیکٹڈ لوگ آ گئے، نااہل آ گئے، پاگل آ گئے، پاگل خاں آ گیا، نلیک خاں آ گیا. یار یہ کہاں کی زبان ہے؟ پاگل خان، نلیک خان. تم صحیح ہو، تم نہیں بتا سکے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، لہذا تمہیں کوئی چور نہ کہے. تم نے 14 بندے قتل کیے، لہذا تمہیں کوئی قاتل نہ کہے. تم نے ملک کے تمام تر اثاثوں میں ڈاکے ڈالے، تمہیں کوئی ڈاکو نہ کہے. وہ کہتے ہیں ہم ڈاکو تبھی ہیں جب دوسروں نے جب ڈاکے ڈالے ان کو بھی ڈاکو کہو گے، ورنہ ہم ڈاکو نہیں ہیں. تو بس میرا خیال ہے کہ یہ انف از انف. اسٹیبلشمنٹ اگر آج صورتحال کو نہیں سدھار سکتی، اللہ ہی وارث ہے. یہاں سے جتنا فورن انویسٹر ہے وہ بھی چلا جائے گا. اب آنا تو بند ہو گیا ہے. جو آپ کا اپنا بزنس مین ہے، دیکھیے جو ٹیکسز آپ کو دے رہے ہیں وہ بزنس مین دے رہا ہے. جو ٹیکسز آپ کو دے رہے ہیں وہ غریب دے رہے ہیں. آپ چائے پہ ٹیکس لیتے ہیں، غریب دیتا ہے. دودھ پہ ٹیکس لیتے ہیں، غریب دیتا ہے. دال پہ ٹیکس دیتے ہیں، غریب دیتا ہے. آپ بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ دیتا ہے. کمر انہیں کی ٹوٹتی ہے. کمر ان کی ڈیوٹی ہے. پیٹرول پہ ٹیکس وہ دیتا ہے، موٹر سائیکل والا، رکشے والا. ہاں اب ایک کام اور کر دو، یہ آکسیجن جس میں وہ زندہ رہتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دو. تم کو اتنے اچھے خزانے چھوڑ کے نہیں گئے نواز شریف صاحب، تم کو اکانومی اتنی اچھی چھوڑ کے نہیں گئے. تم جتنا بیڑا غرق کر سکتے تھے
तबाह हाल मुल्क को देखे गए हो, आप खड़े होते होते होगा। तो बहरहाल आज बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह परवरदिगार फजलुर रहमान साहब जो हैं इनको कोई पकड़ने वाला आ जाए, अदरवाइज़ उनकी आतिशफशानी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अब आप जो कहना चाहें वो कहें। नाजरीन, इफ़ यू मेड इट दिस फार इन द वीडियो, तराबी साहब ने जिक्र किया कि वी नॉट पेड जर्नलिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये कुछ बताना चाहता था मासूमीन टीवी के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को कि हम जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं वो आप तक पहुंचता कैसे है। असल में हम एक वी ऑपरेट फ्रॉम होम, जिसके अंदर हम 3 भाई और हमारे वालिद साहब मेहनत के साथ कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो दीनी कंटेंट हो या वो समाजी कंटेंट हो या वो सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो। वी ट्राई टू प्रेजेंट फैक्ट्स एज अनबायस्ड एज पॉसिबल। गैर जानिबदारी के साथ हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के अज़्म में कामज़न हैं। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इससे इंकरेजमेंट हासिल करें और आपके लिए कंटेंट बनाते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इंशाल्लाह कुछ और कंटेंट, कुछ और वीडियो, तबसरा या कुछ दीनी मवाद के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।